خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی، بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے اور لگن سے حاصل کرتا ہے۔ پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم سوچ سکتے ہو حقیقت بن سکتی ہے۔ دوستو، کامیابی ایک رات میں نہیں ملتی، بلکہ اس کے لیے کئی راتیں پناہ کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت جاگنا پڑتا ہے جب دنیا گہری نیند میں ہوتی ہے۔ اس وقت سونا پڑتا ہے جب دنیا اپنی آدھی نیند پوری کر چکی ہوتی ہے۔ اس وقت میدان میں قدم رکھنا پڑتا ہے جب میدان سنسان اور ویران ہوتے ہیں۔ کوئی کھلاڑی میدان میں موجود نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے جب دنیا آپ کی محنت کو نہیں دیکھتی۔ خود اپنے ساتھ مخلص رہ کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ ریگستانوں میں دوڑنا پڑتا ہے۔ دن کے وقت دھوپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر تم دوسروں سے منفرد یونیک بننا چاہتے ہو تو پھر یاد رکھنا، تو دوسروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا۔ دوسروں سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ دوسروں سے پہلے اٹھنا پڑے گا۔ اگر دوسروں سے آگے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتے ہو، یاد رکھنا، پھر وہ وقت آتا ہے جب تم بولتے ہو دنیا سننے لگتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب تمہارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں تو دنیا لکھنا شروع کرتی ہے، کیونکہ اس وقت تک تو تیرے الفاظ، تیرے جذبات، تیرے انداز بہت قیمتی ہو چکے ہوتے ہیں۔ سچن ٹینڈولکر، جنہیں دنیائی کرکٹ کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر روز ناشتے سے پہلے 500 بالوں کو پریکٹس کے لیے کھیلتا تھا، یعنی 83 اوورز کو وہ پریکٹس کے لیے کھیلتا تھا۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو سچن ٹینڈولکر پریکٹس کرتا تھا۔ جب سچن ٹینڈولکر آٹوگراف کرتا ہے، دنیا لائن میں لگ جاتی ہے۔ کاش ہمیں بھی سچن ٹینڈولکر کا ایک آٹوگراف مل جائے۔ اس وقت آپ کی ہر چیز قیمتی ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے خود کو اتنا پسا ہوتا ہے کہ آپ گرائنڈ ہو کر ہیرے کی طرح چمکتے ہیں۔ مارک زکربرگ، جو دنیائی فیس بک کا بے تاج بادشاہ کہا جاتا ہے، جب وہ فیس بک کو بلندی کی طرف لے کر چلے گئے، ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ ایک اینکر اسے سوال کرنے لگتا ہے، آپ راتوں رات امیر ہو گئی، فیس بک تو پوری دنیا میں وائرل ہو چکی ہے، اس کے کروڑوں اربوں یوزرز ہو چکے ہیں، آپ کروڑ پتی ہو گئے ہیں، راتوں رات بن گئے۔ وہ جواب میں کہتا ہے، جو تمہیں ایک رات لگتی ہے اس کے پیچھے میری زندگی کے 10 سال لگے ہیں، اور ان 10 سالوں میں میں نے اپنی نیند کا صرف آدھا حصہ سونے میں گزارا ہے۔ ابراہیم لنکن وکالت کی کتابیں پڑھنے کے لیے ایک وکیل کے گھر جاتا ہے اور اس کے پاس نوکر بن کر نوکری کرتا ہے، پھر وہ USA کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ کچھ لینے سے پہلے کچھ دینے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنا پڑتا ہے۔ اگر قابل بننا ہے تو کئی بار قابل بننے کے لیے آپ کو چکیوں میں پیسنا پڑے گا، خود کو تیز دھوپ میں دوڑانا پڑے گا۔ یاد رکھنا، پھر جب وہ وقت آتا ہے دنیا تیری انٹری پر شور مچاتی ہے۔ Thank you very much for watching my video. You guys are amazing.